ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑی جدوجہد کے ساتھ، بڑی جستجو کے ساتھ آپ حضرات نے کامیاب جلسے کا اہتمام کیا۔ لیکن یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس جلسے کے ساتھ ہماری یہ تحریک ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس جلسے کے ساتھ ہماری یہ تحریک شروع ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب میں آواز مت کیجیے۔ اب میں مولانا عمر عابدین صاحب نائب ناظم المعہد العالی الاسلامی سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا پیغام امت کو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے وقف کے قانون کے خلاف آج کا یہ تاریخی احتجاجی اجلاس کرنول شہر میں منعقد ہو رہا ہے۔ آپ کا یہ شہر اپنی اسلامی روایات کے لیے، دینی اخوت کے لیے، برادران وطن کے ساتھ محبت اور اچھے اخلاق کے لیے جانا جاتا ہے، اور آج اس شہنشی پر ہر مسلک و مشرب کے نمائندہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جناب محترم علی جناب اسد الدین اویسی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو آپ کے دلوں کی دھڑکن ہیں اور وہ قائد ہیں جو آپ کے دلوں میں بستے ہیں۔ میں ان کو اس شعر کے ساتھ آج کے اس اجلاس میں مخاطب کرنا چاہوں گا کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ محترم حضرات، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کے اتحاد کا ایک عنوان ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ قانون شریعت کے تحفظ کا ہراول دستہ ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ انتشار کے اس دور میں اتحاد کا ایک پیکر ہے۔ اس لیے پورا ملک اور پورے ملک کے مسلمان مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت پر یقین رکھتے ہیں، اور آپ کے قانون شریعت کے حفاظت کی یہ جنگ سپریم کورٹ سے لے کر پارلیمنٹ تک، اور پارلیمنٹ سے لے کر سڑکوں اور گلیاروں تک پرسنل لا بورڈ آپ کے لیے لڑ رہا ہے۔ محترم حاضرین، وقف کے اس مسئلے کے بارے میں پرسنل لا بورڈ نے جو نعرہ دیا آپ کو، وہ ہے وقف بچاؤ دستور بچاؤ مہم۔ یعنی ہمارا دو مقصد ہے، ایک طرف ہم قانون وقف کو واپس کرانے کی جدوجہد کریں گے، اور اس ملک میں اپنے بزرگوں اور پرکھوں کے ورثے کی حفاظت کریں گے۔ یہ مسجدیں، یہ عرگاہیں، یہ آستانے اور عاشور خانے، یہ قبرستان اور عیدگاہیں تمہارے باپ کی دی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پرکھوں نے ہمارے لیے چھوڑا تھا۔ اور یہ آواز یہاں سے اتنی طاقتور ملک کے ایوان اقتدار تک پہنچنی چاہیے، اور وہاں بیٹھے ہوئے اندھے، بہرے اور گونگے قائد تک پہنچنی چاہیے کہ مسلمان کسی طرح کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور دوسرا ہمارا نعرہ ہے دستور بچاؤ۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے ایک مسلم کمیونٹی کے ممبر کی حیثیت سے کہ آج اس ملک میں دستور اور کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کے لیے سب سے پیش کوئی کمیونٹی ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ اور میں اپنے دستور کی اہمیت کا آپ کو ایک چھوٹا سا اندازہ بتاتا ہوں۔ آپ یورپ اگر گئے ہوں، یورپین کنٹریز کی تاریخ آپ نے دیکھی ہو، وہاں کا کلچر ایک، وہاں کی زبان ایک، وہاں کا دھرم ایک، لوگوں کے طور طریقے ایک، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے سارے ملک یورپ میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ کانسٹیٹیوشن نہیں تھا جو ان کو متحد رکھ سکتا. اس ملک کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پرکھوں نے قربانی بھی دی اور آہ سحرگاہی میں اس ملک کے اتحاد اور یکجہتی کے لیے دعائیں بھی کی. اور یہی وجہ ہے کہ بابا صاحب امبیڈکر نے جب یہ قانون بنایا تو آپ دیکھیے کہ اس ملک میں کئی 150 کلومیٹر کے فاصلے پر زبانیں بدل جاتی ہیں, مذہب بدل جاتا ہے, لوگوں کے کھان پان کے طریقے بدل جاتے ہیں. اتنی ڈائیورسٹی کے باوجود, اتنی تکثیریت کے باوجود آج پورا ملک اگر متحد ہے تو وہ صرف اور صرف دستور کی وجہ سے متحد ہے. اس راز کو سمجھیے. اور اگر یہ دستور سمویدھان ہم سے چھین لیا گیا تو پھر اس ملک میں آپ کے لیے جینا عذاب سے کم تر نہیں ہوگا. اس لیے میرے بزرگوں, دستور کی بھی حفاظت کرنی ہے, وقت کی بھی حفاظت کرنی ہے. دو باتیں میں آپ کو پیغام دے کر جاتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں متحد رہو. اتحاد میں طاقت ہے, اتحاد میں زندگی ہے, اتحاد سے آپ کا وجود و نمود وابستہ ہے. جب آپ اپنی صفوں کو مسلکوں کے نام پر اور ذات پات کے نام پر, رنگ اور علاقے اور نسل کی بنیاد پر بانٹ دیں گے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی حیثیت خس و خاشاک سے زیادہ نہیں ہوگی. کوئی بھی طوفان آپ کو بہا لے جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو متحرک رکھیے, ایکٹیو رکھیے. جتنی ملی جماعتیں آپ کو دعوت دیں گی, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کو دعوت دے گا, آپ اس کی آواز پر لبیک کہیے. آج جس طرح بارش کے باوجود, موسم کے نامساعد ہونے کے باوجود آپ سب یہاں تشریف فرما ہیں, اس طرح آپ طوفانوں کو یہ پیغام دیں, ملک کے فاس طاقتوں کو یہ میسج دے دیجئے کہ یہ طوفان اور یہ آندھی ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتی. شاعر نے کہا تھا کہ ہم شکستہ ضرور ہیں, جسم کا انگ انگ ہمارا زخمی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم جھک نہیں سکتے اور ہم تمہارے مدعے کو قبول نہیں کر سکتے. اس لیے اپنے آپ کو ایک طرف متحد رکھیے, اپنے ممبر و محراب کو, عوامی پلیٹ فارمز کو اختلاف اور انتشار کی باتوں سے روکنے کی کوشش کیجیے, اور دوسری طرف اپنے آپ کو اتنا متحرک رکھیے. قرآن نے کہا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے اللہ کی طرف سے صرف یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ایکٹیو رہے, جدوجہد کرے, اسٹرگل کرے, اور رزلٹ اور نتیجہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اور یہ بات پورے ملک کو بتا دیجئے کہ ہماری تقدیر اللہ بناتے ہیں, تمہارے ایوانوں میں نہیں بنائی جاتی. ہمارے مقدر کا فیصلہ اللہ کریں گے. ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں, اللہ ہی پر یقین رکھتے ہیں. اس لیے نہ تمہارے ڈرنے سے ڈرے ہیں اور نہ تمہارے دبانے سے ہم دبیں گے. اور شاعر نے کہا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد. آئیے آج اس کربلا کے بہار اور موسم میں اٹھ کھڑے ہوئی اتحاد کے ساتھ اور تحریک کے ساتھ, اور عہد کر لیجئے کہ اپنے اسلام اور قانون شریعت پر ایک بالش بھی ہم کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. ھذا صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وبارک وسلم. جناب زبیر طہا صاحب سے گزارش ہے کہ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کے پیغام کو ریلے کریں جلدی سے, وقت کم ہے. اس کے بجائے اللہ بول دیجئے نا, 2 مرتبہ 10 مرتبہ درود پڑھ لیجئے. بہت اچھے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جی ریلے کیجئے. اعلان کرنے سے 2 منٹ پہلے بولو, ہمارے کو شک کر رہے تھے فون آ کر میرے پاس نمبر کر دیا.
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ہم سب اس ملک میں صدیوں سے زندگی گزارتے آئے ہیں. اس دیش کے ذرے ذرے سے ہمیں محبت ہے. اس دیش کی خوبیوں کو، اس کی محبتوں کو قائم رکھنا ہم سب کا فریضہ ہے، اور اسی کے لیے ہمارے ملک میں جناب بابا صاحب امبیڈکر کی صدارت میں ایک سموِدھان بنایا گیا، جس میں یہاں کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، تعلیم یافتہ اور محب وطن لوگ شریک ہیں. اور اس میں کچھ اس طرح اس کو بنایا گیا کہ سارے لوگ ایک دوسرے کی محبت اور احترام کے ساتھ اس دیش میں زندگی گزار سکے. اقتدام کے ہاتھ میں ہو، لوگوں نے زندگی گزاری. لیکن اب سے ہماری مسجدوں، ہمارے مدرسوں، ہمارے رفاہی اداروں کا وجود خطرے میں ہو جائے گا، اور اس پر ناجائز قبضہ کا راستہ نکل آئے گا. اسی لیے مسلم پریس لا بورڈ پوری قوت کے ساتھ اس کی مخالفت کر رہا ہے، بلکہ اس ملک کے تمام مذہب کے ماننے والے مناسب قرار دے رہے ہیں. یہ قرار دے رہے ہیں اس قانون کو واپس لیا جانا ضروری ہے. مسلمانوں کے ہاں وقف کی ایک مذہبی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، تم نیکی کے مقام پر نہیں پہنچ سکو گے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مختلف صحابہ نے جو ان کی قیمتی جائیدادیں تھیں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کیا. ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے پہلے واقف ہیں. آپ مدینہ تشریف لائے، آپ نے مسجد نبوی کی زمین خریدی
اپنی طرف سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرمائی۔ جہاں نماز بھی ہوتی تھی، جہاں لوگوں کی تعلیم بھی ہوتی تھی، تربیت بھی ہوتی تھی، مسلمانوں کے کیس میں فیصل کیے جاتے تھے، گویا یہ ایک ملٹی پرپس وقف تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان وقف کرتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے یہ وقف قانون 2025 ہم حکومت سے پوری قوت کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس قانون کو واپس لائے، اور ہم برادران اسلام سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے صفوں میں اتحاد کو قائم رکھیے، آپ اتفاق کے ساتھ اپنا قدم آگے بڑھائیے، ثابت قدمی کا راستہ اختیار کیجیے۔ جب تک یہ ظالم حکومت اس قانون کو واپس نہیں لے لے اس وقت تک اس قانون کی مخالفت کرتے رہیے اور اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کیجیے، اور بورڈ آپ کو جو آواز دے اس آواز پر لبیک کہیے۔ میں آج یہاں اس اجلاس میں حاضر نہیں ہو سکا، مجھے اس کا افسوس ہے اپنی صحت کی وجہ سے، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ یہاں آنے والے ہمارے بھائی بہن وقت کی حفاظت کا پیغام لے کر جائیں گے، ہر جگہ اس پیغام کو عام کریں گے، اور یہ جو ہمارے بزرگوں کی جو یادگاریں ہیں ان کا دیا ہوا عطیہ ہے اس امت کے لیے، اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ نے صدر بورڈ کا پیغام سماعت فرمایا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذی وقار رکن بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہمارے درمیان میں ہیں۔ کل آپ کا بیان پربھنی میں تھا، اتنے دور فاصلے کے باوجود، تھکاوٹ کے باوجود ہماری درخواست پر آپ تشریف لائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنا بھرپور پیغام سب کے سامنے۔ سید ذاکر احمد رشادی صاحب، کنوینر سید موئز پاشا صاحب، جناب منیر احمد جماعت اسلامی کے نمائندے ہیں، اسمبلی عبدالحفیظ صاحب، مفتی زبیر احمد صاحب، پروفیسر متین قادری صاحب، مولانا غیاث احمد رشادی صاحب، مولانا ارشاد صاحب، موجود حاضرین اکرام، مجھے 9 منٹ باقی ہے اور میں مختصر سے وقت میں اپنی پوری بات کو رکھ نہیں پاؤں گا، مگر وقت 9:30 بجے جلسے کو ختم کرتا ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ یہ قانون نہیں بنتا اگر چندرا بابو نائیڈو، چراغ پاسوان، نتیش کمار، کمارا سوامی، اجیت پوار اور پون کلیان یہ لوگ اگر بی جے پی کے اس لاہے بل کی مدد نہیں کرتے تو آج یہ قانون نہیں بنتا۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کبھی بھی مت بھولیے چندرا بابو نائیڈو کو، پون کلیان کو، نتیش کمار کو، چراغ پاسوان کو، کمارا سوامی کو، اجیت پوار کو اور جین چودھری کو بھی،
اور آپ اپنے جمہوری طریقے سے جب کبھی بھی آپ کو موقع ملے گا آندھرا پردیش میں، آپ چندرا بابو نائیڈو کو ہرائیے، پون کلیان کو ہرائیے۔ جب تک آپ ان کو سیاسی طور پر شکست نہیں دیں گے، ان کا دماغ ٹھکانے آنے والا نہیں ہے۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جگن موہن ریڈی کا، اس بل کی مخالفت میں ووٹ دیا، اور ان تمام سیاسی پارٹیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس بل کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ قانون ایسا بنایا گیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر کرنول میں گول گنبد کی درگاہ ہے، اور وہ آثار قدیمہ کا بھی اس میں رول ہے۔ اب جب سے یہ قانون بن چکا ہے، وقف بورڈ اس کا مالک نہیں ہے، ASI اس کا مالک بن چکا ہے۔ ہم چندرا بابو نائیڈو سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کتنا جھوٹ بولا آندھرا پردیش کی عوام کو کہ کچھ نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کسی بھی مسجد کو، درگاہ کو، خانقاہ کو آپ سے چھین سکتی ہے۔ آپ اس خوش فہمی کا شکار مت رہیے، نہیں ہمارے پاس ہے، یہ ہے۔ گورنمنٹ کچھ بھی سیکشن 3C اٹھا کر پڑھ لیجیے آپ، اور پھر اس میں ایسا قانون بنایا گیا کہ لیمیٹیشن کا قانون لاگو کر دیا گیا۔ کوئی 20 سال سے 12 سال سے 20 سال سے وقت کی جائیداد پر قابض ہے تو چندرا بابو نائیڈو اس کو مالک بنا رہے ہیں۔ ہم چندرا بابو نائیڈو سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ کی ایک ترکاری کی دکان ہے ہیریٹیج کے نام سے، اگر وہاں پر کوئی 20 سال سے قبضہ کر کے بیٹھ گیا تو میری ہو جاتی، آپ کی رہتی۔ آپ لیمیٹیشن کا قانون اس پر لاگو کر دیے۔ RSS یہی چاہتی ہے کہ اس ملک میں ان کے پاس ایک لسٹ ہے ان مسجدوں کی، درگاہوں کی، خانقاہوں کی، وہ اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے، اور چندرا بابو نائیڈو اور پون کلیان نے RSS کے ایجنڈے کو سامنے بڑھایا ہے، اور RSS کو اس ملک کے سیکولرزم کو ختم کرنے کے لیے، اس ملک کے آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو کمزور کرنے کے لیے چندرا بابو نائیڈو نے BJP کا ساتھ دیا۔ آندھرا پردیش میں یقیناً ترقی ہونی چاہیے، مگر چندرا بابو نائیڈو آندھرا پردیش کے عوام کو جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں امراوتی کے لیے کر رہا ہوں، چندرا بابو نائیڈو امراوتی کے لیے نہیں کر رہے ہیں، صرف اپنے خاندان اور دوستوں کے لیے آندھرا پردیش کی بلی لگا دیے دلی میں۔ کوئی امراوتی کا کام کیا ہو رہا بتاؤ آپ، مگر اللہ کا کرم ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے کم عرصے میں 2024 میں الیکشن ہوا، آندھرا پردیش کی عوام میں ابھی سے چندرا بابو نائیڈو کے خلاف غصہ پیدا ہو چکا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ غصہ اور بڑھے گا، اور چندرا بابو نائیڈو کو الیکشن، جب کبھی بھی لوکل باڈی کے الیکشن ہوں گے یا اگر کچھ بھی الیکشن ہو، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کا مؤثر جواب دیجئے۔ ہمارے جو بھائی تیلگو دیسم پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر نائیڈو آپ کی بات کو نہیں سنتا، آپ نکل جاؤ پارٹی چھوڑ کے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھو یہ قانون مسجد کو چھیننے کے لیے بنایا گیا، یہ قانون درگاہوں کو چھیننے کے لیے بنایا گیا، یہ قانون خانقاہوں کو، قبرستانوں کو چھیننے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب تمہاری اور میری پہچان مسجد سے ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، میں آپ کو دوسری پارٹی میں ہوں گے، مگر جب بات شریعت کی مسجد کی آتی ہے تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ بے خوف ہو کر TDP کو چھوڑ دیجئے، اور پیغام دیجئے کہ آپ کبھی بھی سمویدھان پر، کانسٹیٹیوشن پر، شریعت پر، مسجد پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میرے بھائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چندرا بابو نائیڈو کی تائید سے کیا ہو رہا ہے۔ مظفر نگر میں یاترا شروع ہوتی ہے، وہاں پر سنگھ پریوار کے لوگ چلے گئے دکان پر، جا کر کہا کہ تمہارے پاس نام کیا ہے؟ اس نے کہا نام سے کیا مطلب،
اس کا آدھار کارڈ پوچھے، آدھار کارڈ نہیں تھا. اس سے کہا کہ تمہاری دکان کا نام یہ کیوں ہے؟ اس نے کہا میری مرضی ہے. تو اس سے کہا تمہارا پینٹ کھول کے دکھاؤ ہم کو. یہ ہوا مذاق کی بات نہیں ہے. پھر بعد میں شخص نے کہا کہ میں پینٹ نہیں کھولوں گا تو اس کو گالی گلوچ کی گئی. بعد میں معلوم ہوا کہ جس کو غصہ کر رہے تھے، گالی دے رہے تھے، اس کا نام گوپال. اب بات آئیے، آپ اس ملک میں اس طرح کا نفرت پھیلائی جا رہی ہے مظفر نگر میں، اور چندرا بابو نائیڈو خاموش بیٹھے ہیں. چندرا بابو نائیڈو سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، دتاتریہ ہوسابولے نے کہا کہ سمویدھان میں سے سیکولر اور سوشلزم کے ورڈ کو نکالنا چاہیے. کیا چندرا بابو نائیڈو اس پہ راضی ہیں؟ اگر راضی نہیں ہیں تو چندرا بابو نائیڈو کو پبلکلی کنڈیم کرنا چاہیے دتاتریہ ہوسابولے کے بیان کو، کہ بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے ہمارے سمویدھان کا. آپ دیکھ لیجئے آرٹیکل 9 کیا ہے، آرٹیکل 15، 16، 25، 26، 27، 29 کیا ہے یہ. اور پھر ووٹر لسٹ میں نام کو بھی مذہب کے نام سے نہیں نکالا جا سکتا. آج چندرا بابو نائیڈو اس کی بھی تائید کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں آخری بات. مہاراشٹرا میں بی جے پی کی سرکار ہے. نائیڈو جا کر فڈنویس سے بڑے گلے ملے، پپیاں لیے تھے اس کو. وہاں پر کیا ہوا؟ وہاں پر میرا روڈ میں، نیا نگر میں 7 بنگالی کو پکڑ لیا گیا. ایک کا نام محبوب اور شمیم خان تھا، کنسٹرکشن ورکر تھے، تھانہ ڈسٹرکٹ میں پکڑ لیے. اس کے بعد اور 3 کو پکڑ لیے. اس کے بعد میاں بیوی کو پکڑ لیے، فضل، مدل اور تسلیمہ کو. ان کو پولیس نے ان کا آدھار کارڈ دیکھا، بولے کہ نہیں تم بنگلہ دیش کے. اس نے کہا مرشید آباد کا ہوں، بولے نہیں. فون نکالا، فون پھینک دیے. اس نے پین کارڈ دیا، پین کارڈ پھینک دیے. ان 7-8 ہمارے بنگالی مسلمانوں کو جو ہمارے دیش کے ہیں ان کو بٹھا کر بنگال پہنچا کر بی ایس ایف کے حوالے کر کے بی ایس ایف والوں نے ان کو خوب پیٹا اور ان کو لے جا کر دھکل کر بندوق کی نوک پر بھارت کے بارڈر سے نکال کر بنگلہ دیش کے بارڈر میں پھینک دیا. یہ ہو رہا ہے چندرا بابو نائیڈو. آپ کو اپنی کرسی کی پڑی ہے. ہم کو ہمارے دیش سے بنگالی زبان بولتے تھے. ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس 5-8 ہزار روپے تھے، بی ایس ایف کے لوگوں نے 7,500 روپے چھین لیے مجھ سے، بنگلہ دیش میں ڈھکل دیا ان کو. پھر بنگال کی پولیس نے پورا بھجایا، کاغذات بھجائے کہ یہاں کے رہنے والے 3 بارڈر ہے، اتر دیناجپور، کوچ بہار سے ڈھکل دیے 7 کے 7 لوگوں کو. بتائیے کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں؟ ارے اگر آپ کو مہاراشٹرا میں بنگالی بولنے والے بنگلہ دیشی نظر آ رہے ہیں، میں نریندر مودی سے یہ کہہ رہا ہوں، بھارت کے وزیر اعظم سے، اگر آپ زبان کو دیکھ کر ایسا کر رہے ہیں تو کیا آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ 4 ظالم لوگ جو 26 ہمارے ہندو بھائیوں کو پہلگام میں گولی مارے، وہ کہاں چھپ گئے؟ نکالو ان ظالموں کو. مودی آپ صرف بنگالی زبان بول رہے ہیں، ان کا ایئرپورٹ پہ، پورا ایئرپورٹ پہ ان کا آدھار کارڈ پھاڑ دیے. بیچارے کا 25,000 کا سمارٹ فون رکھ لیے حضرت پولیس. آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں؟ بہرحال کیونکہ وقت ہو چکا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ مل کر تیلگو دیشم کو سبق سکھائیں گے. نہیں سکھائیں گے آپ پون کلیان کو بتائیں گے کہ سپر سٹار آپ ہیں. اب بہت ہو گیا یہ ڈرامہ بازی، ایکٹنگ. تم سمویدھان کو دھوکہ دیے. میں نے ادھونی میں کہا تھا چندرا بابو نائیڈو نے سمویدھان کو بھی دھوکہ دیا، آندھرا پردیش کی جنتا کو بھی دھوکہ دیا، اور چندرا بابو نائیڈو نے لوکیش کو ہمیشہ کے لیے یہ کر دیا. آپ جانتے ہیں نا اس بات کو. تو میری آپ سے اپیل ہے کہ متحد رہیے اور دعا کرتے رہیے فلسطینیوں کے لیے جو آج ان کو ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر مار دیا گیا. اللہ ان فلسطینیوں کو بھی سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نے دستور اور چل بھائی زور لگا. جی آپ نے بھارت کنیکٹ کا نام سنا ہے؟ دیکھی ہو, وہاں کا کلچر ایک, وہاں کی زبان ایک, وہاں کا دھرم ایک, لوگوں کے طور طریقے ایک, لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے سارے ملک یورپ میں بٹے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ کانسٹیٹیوشن نہیں تھا جو ان کو متحد رکھ سکتا. اس ملک کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پرکھوں نے قربانی بھی دی اور آہ سحرگاہی میں اس ملک کے اتحاد اور یکجہتی کے لیے دعائیں بھی کی. اور یہی وجہ ہے کہ بابا صاحب امبیڈکر نے جب یہ قانون بنایا تو آپ دیکھیے کہ اس ملک میں کئی 150 کلومیٹر کے فاصلے پر زبانیں بدل جاتی ہیں, مذہب بدل جاتا ہے, لوگوں کے کھان پان کے طریقے بدل جاتے ہیں. اتنی ڈائیورسٹی کے باوجود, اتنی تکثیریت کے باوجود آج پورا ملک اگر متحد ہے تو وہ صرف اور صرف دستور کی وجہ سے متحد ہے. اس راز کو سمجھیے. اور اگر یہ دستور سمویدھان ہم سے چھین لیا گیا تو پھر اس ملک میں آپ کے لیے جینا عذاب سے کم تر نہیں ہوگا. اس لیے میرے بزرگوں, دستور کی بھی حفاظت کرنی ہے, وقف کی بھی حفاظت کرنی ہے. دو باتیں میں آپ کو پیغام دے کر جاتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں متحد رہو. اتحاد میں طاقت ہے, اتحاد میں زندگی ہے, اتحاد سے آپ کا وجود و نمود وابستہ ہے. جب آپ اپنی صفوں کو مسلکوں کے نام پر اور ذات پات کے نام پر, رنگ اور علاقے اور نسل کی بنیاد پر بانٹ دیں گے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی حیثیت خس و خاشاک سے زیادہ نہیں ہوگی. کوئی بھی طوفان آپ کو بہا لے جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو متحرک رکھیے, ایکٹیو رکھیے. جتنی ملی جماعتیں آپ کو دعوت دیں گی, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کو دعوت دے گا, آپ اس کی آواز پر لبیک کہیے. آج جس طرح بارش کے باوجود, موسم کے نامساعد ہونے کے باوجود آپ سب یہاں تشریف فرما ہیں, اس طرح آپ طوفانوں کو یہ پیغام دیں, ملک کے فاس طاقتوں کو یہ میسج دے دیجئے کہ یہ طوفان اور یہ آندھی ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتی. شاعر نے کہا تھا کہ ہم شکستہ ضرور ہیں, جسم کا انگ انگ ہمارا زخمی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم جھک نہیں سکتے اور ہم تمہارے مدعے کو قبول نہیں کر سکتے. اس لیے اپنے آپ کو ایک طرف متحد رکھیے, اپنے ممبر و محراب کو, عوامی پلیٹ فارمز کو اختلاف اور انتشار کی باتوں سے روکنے کی کوشش کیجیے, اور دوسری طرف اپنے آپ کو اتنا متحرک رکھیے. قرآن نے کہا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے اللہ کی طرف سے صرف یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ایکٹیو رہے, جدوجہد کرے, اسٹرگل کرے, اور رزلٹ اور نتیجہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اور یہ بات پورے ملک کو بتا دیجئے کہ ہماری تقدیر اللہ بناتے ہیں. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم بزرگوں, دوستوں, دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, ہم سب اس ملک میں صدیوں سے زندگی گزارتے آئے ہیں. اس دیش کے ذرے ذرے سے ہمیں محبت ہے. اس دیش کی خوبیوں کو, اس کی محبتوں کو قائم رکھنا ہم سب کا فریضہ ہے, اور اسی کے لیے ہمارے ملک میں جناب بابا صاحب امبیڈکر کی صدارت میں ایک سمویدھان بنایا گیا, جس میں یہاں کے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, تعلیم یافتہ اور محب وطن لوگ شریک ہیں. اور اس میں کچھ اس طرح اس کو بنایا گیا کہ سارے لوگ ایک دوسرے کی محبت اور احترام کے ساتھ اس دیش میں زندگی گزار سکیں. اقتدام کے ہاتھ میں ہو, لوگوں نے زندگی گزاری, لیکن اب سے ہماری مسجدوں, ہمارے مدرسوں
ہمارے رفاہی اداروں کا وجود خطرے میں ہو جائے گا اور اس پر ناجائز قبضہ کا راستہ نکل آئے گا۔ اسی لیے مسلم پریس لا بورڈ پوری قوت کے ساتھ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ بلکہ اس ملک کے تمام مذہب کے ماننے والے مناسب قرار دے رہے ہیں، یہ اس قانون کو واپس لیا جانا ضروری ہے۔ مسلمانوں کے ہاں وقت کی ایک مذہبی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر مما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کے مقام پر نہیں پہنچ سکو گے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مختلف صحابہ نے جو ان کی قیمتی جائیدادیں تھیں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کیا۔ ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے پہلے واقف ہیں۔ آپ مدینہ تشریف لائے، آپ نے مسجد نبوی کی زمین خریدی، اپنی طرف سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرمائی۔ جہاں نماز بھی ہوتی تھی، جہاں لوگوں کی تعلیم بھی ہوتی تھی، تربیت بھی ہوتی تھی، مسلمانوں کے کیس میں فیصل کیے جاتے تھے، گویا یہ ایک ملٹی پرپس وقف تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان وقف کرتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے یہ وقف قانون 2025 ہم حکومت سے پوری قوت کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس قانون کو واپس لائے، اور ہم برادران اسلام سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے صفوں میں اتحاد کو قائم رکھیے، آپ اتفاق کے ساتھ اپنا قدم آگے بڑھائیے، ثابت قدمی کا راستہ اختیار کیجیے۔ جب تک یہ ظالم حکومت اس قانون کو واپس نہیں لے لے اس وقت تک اس قانون کی مخالفت کرتے رہیے اور اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کیجیے، اور بورڈ آپ کو جو آواز دے اس آواز پر لبیک کہیے۔ میں آج یہاں اس اجلاس میں حاضر نہیں ہو سکا، مجھے اس کا افسوس ہے اپنی صحت کی وجہ سے، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ یہاں آنے والے ہمارے بھائی بہن وقت کی حفاظت کا پیغام لے کر جائیں گے، ہر جگہ اس پیغام کو عام کریں گے، اور یہ جو ہمارے بزرگوں کی جو یادگاریں ہیں ان کا دیا ہوا عطیہ ہے اس امت کے لیے، اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ نے صدر بورڈ کا پیغام سماعت فرمایا۔ آل انڈیا مسلم پریس لا بورڈ کے ذی وقار رکن بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہمارے درمیان میں ہیں۔ کل آپ کا بیان پربھنی میں تھا، اتنے دور فاصلے کے باوجود، تھکاوٹ کے باوجود ہماری درخواست پر آپ تشریف لائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنا بھرپور پیغام سب کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشریف فرما سید ذاکر احمد رشادی صاحب، کنوینر سید موئز پاشا صاحب، ارے بھائی یہ سٹینڈ کو دھکا مت لگاؤ۔ مولانا محمد فیض صاحب،
مولانا علی محمد صاحب، مولانا طارق پاشا صاحب، مولانا وزیر صاحب، مولانا اطہر پاشا قادری صاحب، جناب منیر احمد جماعت اسلامی کے نمائندے ہیں، اسمبلی عبدالحفیظ صاحب، مفتی زبیر احمد صاحب، پروفیسر متین قادری صاحب، مولانا غیاث احمد رشادی صاحب، مولانا ارشاد صاحب، موجود حاضرین اکرام، مجھے 9 منٹ باقی ہے اور میں مختصر سے وقت میں اپنی پوری بات کو رکھ نہیں پاؤں گا، مگر وقت 9:30 بجے جلسے کو ختم کرنا ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ یہ قانون نہیں بنتا اگر چندرا بابو نائیڈو، چراغ پاسوان، نتیش کمار، کمارا سوامی، اجیت پوار اور پون کلیان یہ لوگ اگر بی جے پی کے اس لاہے بل کی مدد نہیں کرتے تو آج یہ قانون نہیں بنتا۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کبھی بھی مت بھولیے چندرا بابو نائیڈو کو، پون کلیان کو، نتیش کمار کو، چراغ پاسوان کو، کمارا سوامی کو، اجیت پوار کو اور جین چودھری کو بھی۔ اور آپ اپنے جمہوری طریقے سے جب کبھی بھی آپ کو موقع ملے گا آندھرا پردیش میں، آپ چندرا بابو نائیڈو کو ہرائیے، پون کلیان کو ہرائیے۔ جب تک آپ ان کو سیاسی طور پر شکست نہیں دیں گے، ان کا دماغ ٹھکانے آنے والا نہیں ہے۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جگن موہن ریڈی کا، اس بل کی مخالفت میں ووٹ دیا، اور ان تمام سیاسی پارٹیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس بل کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ قانون ایسا بنایا گیا ہے کہ ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے، یہاں پر کرنول میں گول گنبد کی درگاہ ہے اور وہ آثار قدیمہ کا بھی اس میں رول ہے۔ اب جب سے یہ قانون بن چکا ہے، وقف بورڈ اس کا مالک نہیں ہے، ASI اس کا مالک بن چکا ہے۔ ہم چندرا بابو نائیڈو سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کتنا جھوٹ بولا آندھرا پردیش کی عوام کو کہ کچھ نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کسی بھی مسجد کو، درگاہ کو، خانقاہ کو آپ سے چھین سکتی ہے۔ آپ اس خوش فہمی کا شکار مت رہیے، نہیں ہمارے پاس ہے، یہ ہے۔ گورنمنٹ کچھ بھی سیکشن 3C اٹھا کر پڑھ لیجیے آپ، اور پھر اس میں ایسا قانون بنایا گیا کہ لیمیٹیشن کا قانون لاگو کر دیا گیا۔ کوئی 20 سال سے 12 سال سے 20 سال سے وقت کی جائیداد پر قابض ہے تو چندرا بابو نائیڈو اس کو مالک بنا رہے ہیں۔ ہم چندرا بابو نائیڈو سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ کی ایک ترکاری کی دکان ہے ہیریٹیج کے نام سے، اگر وہاں پر کوئی 20 سال سے قبضہ کر کے بیٹھ گیا تو میری ہو جاتی، آپ کی رہتی۔ آپ لیمیٹیشن کا قانون اس پر لاگو کر دیے۔ RSS یہی چاہتی ہے کہ اس ملک میں ان کے پاس ایک لسٹ ہے ان مسجدوں کی، درگاہوں کی، خانقاہوں کی، وہ اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اور چندرا بابو نائیڈو اور پون کلیان نے RSS کے ایجنڈے کو سامنے بڑھایا ہے، اور RSS کو اس ملک کے سیکولرزم کو ختم کرنے کے لیے، اس ملک کے آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو کمزور کرنے کے لیے چندرا بابو نائیڈو نے BJP کا ساتھ دیا۔ آندھرا پردیش میں یقیناً ترقی ہونی چاہیے، مگر چندرا بابو نائیڈو آندھرا پردیش کے عوام کو جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں امراوتی کے لیے کر رہا ہوں، چندرا بابو نائیڈو امراوتی کے لیے نہیں کر رہے ہیں، صرف اپنے خاندان اور دوستوں کے لیے آندھرا پردیش کی بلی لگا دیے دلی میں۔ کوئی امراوتی کا کام کیا ہو رہا ہے بتاؤ آپ، مگر اللہ کا کرم ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے کم عرصے میں 2024 میں الیکشن ہوا،
आंध्र प्रदेश की आवाम में अभी से चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ गुस्सा पैदा हो चुका है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये गुस्सा और बढ़ेगा और चंद्रबाबू नायडू को इलेक्शन जब कभी भी लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे या अगर कुछ भी इलेक्शन हो, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसका मौसर जवाब दीजिए। हमारे जो भाई तेलुगु देशम पार्टी में बैठे हुए हैं, अगर नायडू आपकी बात को नहीं सुनता, आप निकल जाओ पार्टी छोड़ के। आप कुछ नहीं कर सकते। देखो ये कानून मस्जिद को छीनने के लिए बनाया गया, ये कानून दरगाहों को छीनने के लिए बनाया गया, ये कानून खानकाहों को कब्रस्तानों को छीनने के लिए बनाया गया है। जब तुम्हारी और मेरी पहचान मस्जिद से है, इख्तलाफ हो सकता है, मैं आपको दूसरी पार्टी में होंगे, मगर जब बात शरीयत की मस्जिद की आती है तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप बेखौफ होकर टीडीपी को छोड़ दीजिए और पैगाम दीजिए कि आप कभी भी संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, शरीयत पर, मस्जिद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू की तारीख से क्या हो रहा है। मुजफ्फरनगर में यात्रा शुरू होती है, वहां पर संघ परिवार के लोग चले गए दुकान पर, जाकर कहा कि तुम्हारे पास नाम क्या है? उसने कहा नाम से क्या मतलब? उसका आधार कार्ड पूछे, आधार कार्ड नहीं था। उससे कहा कि तुम्हारी दुकान का नाम ये क्यों है? उसने कहा मेरी मर्जी है। तो उससे कहा तुम्हारा पैंट खोल के दिखाओ हमको। ये हुआ, मजाक की बात नहीं है। फिर बाद में शख्स ने कहा कि मैं पैंट नहीं खोलूंगा, तो उसको गाली गलौज की गई। बाद में मालूम हुआ कि जिसको गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उसका नाम गोपाल। अब बात आइए, आप इस मुल्क में इस तरह का नफरत फैलाई जा रही है मुजफ्फरनगर में, और चंद्रबाबू नायडू खामोश बैठे हैं। चंद्रबाबू नायडू से हम पूछना चाह रहे हैं, दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि संविधान में से सेकुलर और सोशलिज्म के वर्ड को निकालना चाहिए। क्या चंद्रबाबू नायडू उस पर राजी है? अगर राजी नहीं है तो चंद्रबाबू नायडू को पब्लिकली कंडेम करना चाहिए दत्तात्रेय होसबले के बयान को, कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है हमारे संविधान का। आप देख लीजिए आर्टिकल 9 क्या है, आर्टिकल 15, 16, 25, 26, 27, 29 क्या है ये। और फिर वोटर लिस्ट में नाम को भी मजहब के नाम से नहीं निकाला जा सकता। आज चंद्रबाबू नायडू उसकी भी तायीद कर रहे हैं। मैं आपके सामने बता रहा हूं आखिरी बात, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। नायडू जाकर फडणवीस से बड़े गले मिले, पप्पियां लिए थे उसको। वहां पर क्या हुआ? वहां पर मीरा रोड में, नया नगर में 7 बंगाली को पकड़ लिया गया। एक का नाम महबूब और शमीम खान था, कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, थाना डिस्ट्रिक्ट में पकड़ लिए। उसके बाद और 3 को पकड़ लिए। उसके बाद मियां बीवी को पकड़ लिए, फजल, मदल और तस्लीमा को। इनको पुलिस ने इनका आधार कार्ड देखा, बोले कि नहीं तुम बांग्लादेश के हो। उसने कहा मुर्शिदाबाद का हूं, बोले नहीं। फोन निकाला, फोन फेंक दिए। उसने पैन कार्ड दिया, पैन कार्ड फेंक दिए। इन 7-8 हमारे बंगाली मुसलमानों को जो हमारे देश के हैं उनको बिठाकर बंगाल पहुंचाकर बीएसएफ के हवाले करके, बीएसएफ वालों ने उनको खूब पीटा और उनको ले जाकर ढकल कर बंदूक की नोक पर भारत के बॉर्डर से निकालकर बांग्लादेश के बॉर्डर में फेंक दिया। ये हो रहा है चंद्रबाबू नायडू। आपको अपनी कुर्सी की पड़ी है। हमको हमारे देश से बंगाली जबान बोलते थे। एक शख्स ने कहा कि मेरे पास 5-8 हजार रुपए थे, बीएसएफ के लोगों ने 7,500 रुपए छीन लिए मुझसे, बांग्लादेश में ढकल दिया उनको। फिर बंगाल की पुलिस ने पूरा भिजाया, कागजात भिजाए कि यहाँ के रहने वाले 3 बॉर्डर है, उत्तर दिनाजपुर, कोच बिहार से ढकल दिए 7 के 7 लोगों को। बताइए क्या हो रहा है हमारे देश में। अरे अगर आपको महाराष्ट्र में बंगाली बोलने वाले बांग्लादेशी नजर आ रहे हैं, मैं नरेंद्र मोदी से ये कह रहा हूं
भारत के वजीर आजम से, अगर आप जबान को देखकर ऐसा कर रहे हैं तो क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 4 जालिम लोग जो 26 हमारे हिंदू भाइयों को पहलगाम में गोली मारे, वो कहां छुप गए? निकालो उन जालिमों को। मोदी, आप सिर्फ बंगाली जबान बोल रहे, उनका एयरपोर्ट पे, पूरा एयरपोर्ट पे उनका आधार कार्ड फाड़ दिए, बेचारे का 25,000 का स्मार्टफोन रख लिए हजरत पुलिस। फोटो लो ना 9:30। आप बताइए क्या हो रहा है हमारे देश में? बहरहाल क्योंकि वक्त हो चुका है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तमाम लोग मिलकर तेलुगु देशम को सबक सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे? आप पवन कल्याण को बताएंगे कि सुपरस्टार आप हैं। अब बहुत हो गया ये ड्रामाबाजी, एक्टिंग। तुम संविधान को धोखा दिए। मैंने अजोनी में कहा था, चंद्रबाबू नायडू ने संविधान को भी धोखा दिया, आंध्र प्रदेश की जनता को भी धोखा दिया, और चंद्रबाबू नायडू ने लोकेश को हमेशा के लिए ये कर दिया। आप जानते हैं ना इस बात को। तो मेरी आपसे अपील है कि मुत्तहिद रहिए और दुआ करते रहिए फलस्तीनियों के लिए, जो आज उनको हजारों की तादाद में वहां पर मार दिया गया। अल्लाह उन फलस्तीनियों को